السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جاسوسی کی تاریخ پارٹ 9۔ ماہرین ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی اور پولیسٹار فیل بھی اس بارے میں کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں مگر اس کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ حکومتی اداروں نے بعد ازاں وقت انتقام لینے کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے، پھر کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ 44 سال سے ایک دوسرا روسی جاسوس اسی سیڑھی کے ذریعے اور بھی اوپر پہنچ چکا ہے۔ ملکہ کا تنخواہ دار غدار اینتھونی بلنٹ نے ڈونلڈ میکلین سے بھی پہلے روسی جاسوسوں کا کیمبرج سرکس جوائن کیا۔ گائے برجس نے، جسے خود کیم فیبی نے فہرست میں شامل کیا تھا، نے 1935 میں اپنے ہم جنس پرست دوست کو بھرتی کیا، مگر نومبر 1979 کو وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے اسے عوام کے سامنے ایک غدار کے طور پر بے نقاب کر دیا۔ گو کہ خفیہ اداروں کے حکام کے سامنے 15 برس کا بلنٹ ایک ایسا ہی اقبال جرم کر چکا تھا مگر اسے کوئی سزا نہ دی گئی۔ وہ جاسوس جس نے جنگ عظیم دوم کے دوران شاہی افواج کے ہر کارروائی کو ناکام بنا دیا تھا، 1964 تک سر اینتھونی بلنٹ کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ اینتھونی بلنٹ 1926 میں ٹرنیٹی کالج میں پہنچنے والے اپنے دیگر سوئس جاسوس ساتھیوں سے بھی پہلے وہاں موجود تھا۔ لندن کے ویکر کا بیٹا اتنا ہونہار اسکالر ثابت ہوا کہ اسے ایک مدرسے کی ملازمت کی پیشکش کی گئی اور برجس کے ٹرنیٹی پہنچنے پر وہ وہاں کا ایک اعزازی رکن تھا۔ جلد ہی یہ دونوں دوست بن گئے اور بلنٹ نے برجس کی تجویز سے اتفاق کیا کہ وہ نازی ازم کے خلاف جنگ میں روس کے لیے کام کرے گا۔ جب برجس کے ایک اعلیٰ افسر نے اسے لندن جانے کا حکم دیا تو بلنٹ نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری سنبھالی جو اس مقصد کی تکمیل کی خاطر دوسرے ہونہار طلباء کی تلاش سے متعلق تھی۔ 1939 میں بلنٹ بھی کورٹالڈ انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے لندن میں موجود تھا۔ جب جنگ چھڑی تو وہ رضاکارانہ طور پر انٹیلی جنس کے لیے خدمات سر انجام دینے کے لیے پہنچا مگر اسے اس کے مارکسی نظریات کی بنا پر رد کر دیا گیا۔ حیران کن طور پر کچھ بھی عرصہ بعد اسے ایک ساتھی کی سفارش پر MI6 نے قبول کر لیا۔ اگلے 5 سالوں میں اس نے ایسے ہی برطانوی خفیہ ادارے کے تمام اندرونی ملک آپریشنز کو سبوتاژ کرنے پر اپنی توانائیاں صرف کیں۔ جیسا کہ کیم فیبی MI6 کے بیرون ملک کوششوں کو نیست و نابود کر رہا تھا، اس دوران بلنٹ بڑی آسانی سے سراغ رسانوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ اس کے کارناموں میں سب سے پہلا یہ تھا کہ اس نے ماسکو کو آگاہ کیا کہ کوئی شخص متواتر 7 سالوں سے روس کے ایک حساس ادارے سے معلومات بہم MI5 تک پہنچا رہا ہے۔ فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے متعلقہ جاسوس کو پکڑ کر معلومات کی ترسیل روک دی گئی۔ اس کے بعد بلنٹ نے انکشاف کیا کہ MI5 نے برطانوی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی دفتر میں خفیہ آلات نصب کر رکھے ہیں۔ اس نے روسیوں کو مسلسل MI5 کے تمام افسران کے نام اور فرائض سے بھی باخبر رکھا، حتیٰ کہ یہاں تک بتایا کہ کون کس کی نگرانی کر رہا ہے۔ بعد ازاں بلنٹ نے گائے برجس کے ساتھ مل کر لندن میں غیر جانبدار سفارت خانوں کے خلاف آپریشن کیا۔ برجس ہسپانوی، پرتگال اور سکینڈینیوین لوگوں کو MI5 کے مخبروں کی حیثیت سے بھرتی کر رہا تھا اور بلنٹ خفیہ طور پر سفارتی ڈاک اور ٹیلی فون کالز کے مانیٹرنگ میں مصروف تھا، اس لیے اسے MI5 میں روسی مفادات کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی تلاش میں زیادہ مشکل درپیش نہ آئی۔ یہ دونوں اشخاص پورٹ مین اسکوائر میں بلنٹ کے کمرے میں ملتے، سویت رابطہ کاروں کے بارے میں رپورٹیں تیار کرتے اور خفیہ دستاویز کا تبادلہ کرتے۔ جنگ کے اواخر میں دونوں نے آپریشن فورٹیٹیوڈ کے لیے اہم ترین تجاویز دیں، جس کا مقصد غلط پروپیگنڈے کے ذریعے جرمن فوج کی جنگی پالیسیوں پر اثر انداز ہونا تھا۔ مشرقی محاذ پر جنگ کو طوالت دینے میں روس کے بہت سے مفادات وابستہ تھے، اس طرح وہ مشرقی یورپ سے مزید کچھ حاصل کر سکتا تھا۔
مگر یہ ہزار اتحادیوں کی خوش قسمتی بھی تھی کہ انہوں نے بلینڈ کی معلومات پر اکتفا نہ کیا۔ غیر متوقع طور پر روس نے جنگ کے اختتام پر بلینڈ کو MI5 چھوڑنے کا عندیہ دے دیا۔ عام طور پر حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ کوئی جاسوس جب تک متعلقہ شعبے میں نہیں پہنچتا تھا کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا تھا، اور بعد ازاں معلوم ہوا کہ بلینڈ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بلینڈ کو اس لیے آزاد کیا گیا تھا کہ اس کی جگہ MI5 میں اتنا ہی مؤثر جاسوس داخل کیا جا چکا تھا جو سرد جنگ کے ایام میں مطلوبہ معلومات کرملن کو آسانی سے پہنچا رہا تھا۔ لیکن بلینڈ نے ماسکو کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنا ختم نہ کیا۔ بادشاہ جارج چہارم کے لیے اس کی نئی ملازمت نے اسے اپنے پوشیدہ عزائم کی تکمیل میں بھرپور تحفظ فراہم کیا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ خفیہ طور پر سوویت یونین کو معلومات فراہم کر رہا ہے، روسی جاسوسوں کو احکامات جاری کر رہا ہے، انہیں خفیہ ذرائع کے ذریعے تنخواہیں بھیج رہا ہے، اور MI5 کے سابق دوستوں کے ساتھ معمول کی گپ شپ کے ذریعے اب بھی خفیہ اداروں کے راز حاصل کر رہا ہے۔ اب بلینڈ پر تمام ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ اب وہ روس کے سرکردہ جاسوسوں کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس نے برجس اور میکلین کے فرار ہونے کے بعد فیلبی کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ 1951 میں سفارتکاروں کے فرار ہونے کے بعد خفیہ ادارے برجس کے فلیٹ کی تلاشی لینا چاہتے تھے۔ بلینڈ کے پاس اس فلیٹ کی ایک چابی تھی اور اس نے انہیں اندر جانے کا راستہ فراہم کر دیا۔ جب وہ اہم ترین شواہد کی تلاش میں تھے تو بلینڈ کی نظر اسی خطوط پر پڑی جو برجس اور فیلبی کی غیر قانونی سرگرمیوں کا واضح ثبوت تھے۔ اس نے فوراً ہی یہ خطوط جیب میں ڈال لیے۔ روسی حکام کو معلوم تھا کہ اپنے سابقہ ہم منصب برجس کے گم ہو جانے کے بعد بلینڈ سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اس لیے بلینڈ کو خصوصی احکامات جاری کر دیے گئے تھے۔ بکنگھم پیلس میں مشیر کے عہدے پر تعیناتی پر بلینڈ بہت خوش تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ اسے ہر قسم کی تفتیش سے سرخرو ہونے کا مکمل یقین ہے، اور ایک مرتبہ پھر روسی حکام اسے اپنا راستہ خود منتخب کرنے کی اجازت دے دی۔ اور اگلے 12 سالوں میں MI5 کے 11 تفتیشوں کے بعد بھی وہ اپنے فرائض تندہی سے سر انجام دیتا رہا، حتیٰ کہ وہ 1954 میں فیلبی کو دوبارہ سرگرم کرنے کے حوالے سے سوویت روس کو مسلسل پیغام رسانی کرتا رہا اور بیروت میں اس سے ملاقات بھی کی، اور پھر 1963 میں اس کی قسمت جواب دے گئی۔ 1930 میں ماسکو کی طرف سے کیمبرج میں بھرتی کیے جانے والے ایک ہونہار امریکی نوجوان کو صدر کینیڈی کی طرف سے واشنگٹن میں مشیر کی ملازمت پیش کی گئی۔ اگرچہ اس نے یہ پیشکش قبول نہ کی، مگر اس نے یہ موقع اپنی صفائی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے امریکی پالیسیوں کے حوالے سے روس کو معلومات فراہم کرنے کا اقرار کیا اور ایک روسی جاسوس کی حیثیت سے بلینڈ کا نام لیا جس نے اسے اور اس کے جیسے دیگر افراد کو بھرتی کیا تھا۔ اپریل 1964 میں ان معلومات کی بنا پر MI5 کی تفتیش کار آرتھر مارٹن نے بلینڈ سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا، اور پھر اسے یہ بھی بتایا گیا کہ اقبال جرم کی صورت میں اٹارنی جنرل سر جان ہابنسن نے اسے قانونی چارہ جوئی سے بچانے کی ضمانت دی ہے، یہ جانے بغیر کہ بلینڈ نے اور کیا کیا گل کھلائے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے 1945 میں ہی جب تک کہ روس اتحادی تھا جاسوسی ختم کر دی تھی۔ MI5 نے اس کا کھاتہ صاف کر دیا۔ اب وہ اقبال جرم کرنے کی پوزیشن میں تھا اور اس نے کیا بھی، اور کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں اس نے بھرتی کیا تھا۔ اس طرح اس نے بہت سے دیگر لوگوں کو بچانے کے لیے بھی غلط معلومات فراہم کی۔ اسے پہلے ہی قانونی چارہ جوئی سے آزاد ہونے کی ضمانت کیوں دی گئی؟ یہ بھی سچ ہے کہ MI5 کے پاس کوئی ایسی ٹھوس شواہد نہ تھے جن کی بنا پر کوئی مضبوط مقدمہ تیار کیا جاتا، اور بہت سے دیگر جاسوسوں کی نشاندہی کے بعد ایک کو پھانسی کے پھندے تک آزادی دینا نسبتاً زیادہ فائدہ مند تھا۔ مگر اس سارے کھیل سے وابستہ کسی بھی شخص کو بلینڈ کے جرائم کی انتہا کا علم نہ تھا، اور وہ بھی صرف ایام جنگ کے حوالے سے جن کی بنیاد پر اسے سخت ترین سزا دی جا سکتی تھی۔ در حقیقت بلینڈ کے لیے اس خصوصی رعایت کی وجہ اس کے شاہی تعلقات تھے۔ 1946 میں بکنگھم پیلس نے جرمنی کے خصوصی مشن کے لیے MI5 کے کسی قابل بھروسہ آدمی کی نامزدگی کا حکم دیا۔
بیلنٹ جو اس وقت خفیہ ادارے کے عملے میں شامل نہیں تھا، یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، یہ ظاہر کیے بغیر کہ اس کے بعد ازاں نتائج کیا ہوں گے۔ اگلے کچھ سالوں میں یہ منصوبہ کر چکا تھا، جس کے باعث اسے کمانڈر آف رائل وکٹورین آرڈر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ مشن غالباً اسے مئی 1956 میں سر کا خطاب دلوانے کا باعث بھی بنا۔ جنوری 1983 کو ڈیلی ایکسپریس میں چیمپئن پنچر نے انکشاف کیا کہ یہ مشن ہٹلر اور ڈیوک آف وینڈسر کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ کرنے پر مبنی تھا۔ اگلے روز بیلنٹ نے رپورٹ یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ اس نے تو صرف وہ خطوط اکٹھے کیے تھے جو ملکہ وکٹوریہ نے اپنی بیٹی خاتون شہنشاہ اس نے تو وہ صرف خطوط اکٹھے کیے تھے جو ملکہ وکٹوریہ نے اپنی بیٹی خاتون شہنشاہ فریڈرک آف یوریشیا کو لکھے، مگر اس نے یہ واضح نہیں کیا کہ آخر جنگ کے فوراً بعد اور ان کی تاریخ تحریر کے 50 سال بعد یہ خطوط اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ صاف ظاہر ہے کہ 1960 میں جس وقت برطانوی حکومت پہلی مرتبہ اپنے زیادہ جاسوسی کے مقدموں سے نبردآزماں تھی، شاہی خاندان کو اس قسم کے کسی مقدمے میں گھسیٹنا کسی کے مفاد میں نہ تھا۔ اس لیے جب روس کے ویسل جیسے غیر اہم ایجنٹ نے اپنی 18 سال قید کا آغاز کیا تھا تو بیلنٹ اپنے محل کی ملازمت اور اس کے باعث ملنے والی عزت و مرتبے سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مگر 1978 میں اینڈریو بائل نامی مصنف نے غداری کا موسم، کلائمیٹ آف ٹیررزم یا ٹریاسن کے نامی کتاب لکھ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ بیلنٹ کا نام ظاہر کیے بغیر ان کی تمام کارگزاریوں کو منظر عام پر لایا گیا اور ان انکشاف کے بعد برجس میکلین اور فیلبی کے پورے کھیل کے حوالے سے عوامی رد عمل اتنا شدید ہو گیا کہ مارگریٹ تھیچر کو انتہائی سخت اقدامات کرنا پڑے۔ آخر کار بیلنٹ کو عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا گیا۔ وہ 76 سال کی عمر میں 1983 میں چل بسا۔ اس کی موت پر کسی برطانوی کو کوئی دکھ نہ تھا، وہ اپنی مکمل ظاہری عزت و توقیر کھو بیٹھا تھا۔ بیلنٹ نے تفتیش کاروں کو بہت سے چھوٹے بڑے روسی جاسوسوں کے نام بتائے، مگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے ہمیشہ انکاری رہا کہ کیمبرج سرکس میں کوئی پانچواں بازیگر بھی موجود ہے۔ چیمپئن پنچر کے مطابق خفیہ ادارے کے اعلیٰ حکام کو معلوم تھا کہ کوئی پانچواں بھی موجود ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ہے کون۔ اپنی کتاب غداری ان کا پیشہ ہے میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جاسوس برجس اور فیلبی نے کیمبرج میں بھرتی کیا تھا، اور یہ کہ وہ وزارت دفاع کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے اور کمیونسٹ مفاد کے حصول کے لیے بطور ایک سول ملازم خدمات سر انجام دے رہا تھا، اور یہ کہ وہ دو اعلیٰ روسی نگرانوں یوری موڈن اور سرجئی کوندرا شیف کو بھی جانتا تھا، جنہیں برطانیہ میں سائنسدان اور جارج بلیک کو قابو کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ 1966 میں اس کی کمیونسٹ ماضی کے بارے میں دستیاب ہونے والے مسلسل شواہد اور قانونی چارہ جوئی سے مبرا کرنے کی حکومتی پیشکش کے بعد وہ اقبال جرم کر چکا تھا۔ چونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھا، اس لیے اسے اس کے خفیہ ادارے کی سروس کے علاوہ ملازمت کے بدلے میں پینشن حاصل کرنے کا اہل بھی قرار دیا گیا۔ پنچر کے مطابق بیلنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ کون تھا اور اس نے برطانوی مفادات کو کیا نقصان پہنچایا، برطانوی آئین سے اس بارے میں غیر متعلقہ قوانین کے خاتمے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ فیلبی، بیلنٹ، برجس اور میکلین نے یہ جاننے کے باوجود کہ 1938 میں اسٹالن نے ان کے نگرانوں تھیو اور اوٹو، یہ دونوں ہنگری سے تعلق رکھتے تھے، کو ماسکو بلا کر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ 1938 کے بعد کیمبرج سرکس کے جاسوسوں کو قانونی سوئس جاسوسوں کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، جو لندن میں روسی سفارت خانے میں سفارتکاری کی ڈھال لیے یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ یہ تھے جاسوسی کی دنیا کے سب سے مشہور اور بڑے جاسوس۔ ان کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔